رزق کی برکت کے لیے تھوڑا سا فرما دیجیے گا، کاروبار کی بندش وغیرہ کے لیے۔ اچھا، اس میں جو بہترین وظیفہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں، اور یہی میں زیادہ بتاتا ہوں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک چلتا چلایا کاروبار ہے یا رزق ہے وہ وسیع ہو جائے، ہاں بالکل، وہ یا رزاق یا کریم 1100 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ محنت کر سکتے ہیں وہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں روزانہ، لہریں بہریں ہو جائیں گی رزق کے حوالے سے۔ سورہ مزمل کی تعداد 41 کم پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ 41 زیادہ خیر و برکت کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بھی روزگار ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا وسیلہ لگ جائے میرا کہ میرا رزق چل جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دو خاص، ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ آخری 10 روز جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک، اس میں سورہ قدر 1000 مرتبہ روز اول آخر درود پاک ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز اپنے رزق کے حوالے سے ایک دفعہ کر لیں، ایک دن صرف 10 روز 10 روز؟ اچھا، پڑھ لیں۔ یقین کیجئے وہ اگر کوئی آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ کے یہ وظیفہ کرے گا 10 روز کا، ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو، اگر کوئی کرے گا تو وہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا اس کا وسیلہ کریں گے، ایسا وسیلہ پیدا ہوگا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ یار میں نے یہ 10 روز ابھی پڑھائی کی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ رحمت کر دی اور یہ کہاں سے وسیلہ بن گیا میرا؟ 1000 مرتبہ 10 روز، ہاں جی۔ اور ساتھ عام روٹین میں یا وہابو کو اپنے ورد میں رکھ لیں 1100 مرتبہ جب یہ مکمل ہو جائے۔ جب سورہ یہ قدر مکمل ہو جائے 10 روز، اس کے بعد 41 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خواب رات کو دیکھتے ہیں اور ہفتوں دنوں بڑے پریشان رہتے ہیں، کچھ ایسا انہوں نے دیکھ لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سچا خواب، اصل خواب کی پہچان کیا ہے؟ ویری سمپل، جو لوگ اچھا خواب کی پہچان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں آپ کو راحت، سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک بڑی اچھی کیفیت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں جو ششکا وہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ وہ کوئی غلط قسم کا دیکھتے ہیں، اگر اچھا خواب بھی دیکھتا ہے کہ کوئی کوشش کرواتا ہے آپ کو اور اس کا سورس اگر نیگیٹو ہوگا تو آپ کو کبھی تسکین نہیں ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بالکل ایسی۔ اور قرآن پاک میں بھی مختلف خوابوں کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا واقعی نیگیٹو ہوتا ہے یا اس میں بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ وہ نیگیٹو خواب بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جتنا آپ میں کثافتیں کم ہوگی، لطافتیں زیادہ ہوں گی، آپ کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس طرح کے اشاروں سے نواز دیتے ہیں۔ میں خواب بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے 8 سال سے۔ میرے والد صاحب آتے ہیں خواب میں اور مطلب ہر دوسرے تیسرے دن، وہ فوت ہو گئے ہیں 8 سال، ماشاءاللہ، تو وہ میرے خواب میں آتے ہیں۔ تو اس کی یہ کیا ہے بار بار خواب میں آنے کا کیا؟ اچھا، اس میں جو عالم ارواح ہے یا آپ کہہ لیں کہ وہ عالم ہے جہاں پر وہ وہاں مرنے کے بعد انسان چلا جاتا ہے، اس کی روح چلے جاتی ہے، وہاں پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو یہ تصرف عنایت فرما دیتے ہیں، بلکہ ان کی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جیسے ایک روحانی مسافر ہے جو سالک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اپنی زندگی میں بھی، حیات مبارکہ میں بھی بزرگان دین پہ ایسی وہ عنایت فرما دیتے ہیں تصرفات کہ وہ مختلف عالموں کی سیر کرتے ہیں۔ وہ عالم ارواح میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے عالم میں بھی سارا وہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں آسمان سے اوپر بھی رسائیاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست مبارکہ، کچہری مبارکہ کا کنسیپٹ ہے، ان کی وہاں پہ بھی رسائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ فوت شدہ کا ہاں جی، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، دیکھیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلا جاتے ہیں، ان کے پاس یہ تصرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنے پیاروں کو کوئی سائن دے دیتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تصرف ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔
یہ بڑے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ خواب میں پیسوں کا دیکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ خواب میں دیکھے کہ مجھے پیسے کوئی دے رہا ہے، کوئی فوت شدہ آدمی دے رہا ہے، یا مجھے پیسے مل رہے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ اچھا، پیسے کو خوابوں کی تعبیر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کو نفسانی خواہشات سے جوڑا جاتا ہے کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہے اس کو بس، اب وہ جیسے خواب کی ترتیب ہوگی، جیسے اس کو وہ آپ کو خواب آیا ہے اس حوالے سے اس کی ترتیب ہوگی۔ مطلب روحانیت کی طرف اس کا سفر ہونا چاہیے، وہ کسی اور طرف جا رہا ہے، میرے خیال میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں کا خواب میں آنا نفسانی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کی جانب آپ راغب ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے نفسانی طور پہ، کہ آپ کو لالچ دے کے یا کوئی طریقہ کار کر کے اس طرح سے۔ خواب میں سبز سانپ دیکھنا کیسا ہے؟ سانپ تو میرے خیال میں کالا ہو یا سبز ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل، اس میں کلرز کا ہے ڈفرینس، جو اکثر لوگ آتے ہیں جی سانپ دیکھا ہے۔ سانپ اگر بیسیکلی جو اس کی اگر دیکھا جائے تو وہ نیگیٹیوٹی اس کا سورس ہے۔ جب آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ دشمن کی عکاسی کرتا ہے۔ اور دشمن بھی کوئی جادوگر ہے؟ جی جی نہیں، واٹس ایور کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کے اوپر وار کرتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے تو آپ کو اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں۔ کلر کوئی بھی ہو؟ نہیں، کلر اس میں اگر تو آپ دیکھتے ہیں وائٹ، اس کی تعبیر ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے دیکھیں مخلوق بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب جنات میں بھی ایسی مخلوق ہے جن کا جو سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، جنات میں موکلات میں وہ سانپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی شکل وہ ہوتی ہے، سانپ ہوتے ہیں وہ۔ اور بعض اوقات اس کا آنا یہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو ذکر و وظائف وغیرہ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ مشاہدے دے دیتے ہیں کہ جی اپنی آمد کا بھی بتا دیتے ہیں کہ میری آپ سے منوسیت ہو رہی ہے۔ وہ اچھا خواب ہوتا ہے، اس میں پورا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ سبز خواب دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف پھر رائے پائی جاتی ہیں۔ سبز خواب کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی منتیں مانگ کے، آپ کسی دربار شریف پہ یا کسی جگہ پہ منت مانگی ہے تو وہ بعد میں بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے کبھی اس کی پوری ہو گئی منت، اس کے بعد وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی تسبیحات روٹین سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے 50 لوگوں کا آپ نے کھانا روز کا لگایا ہوا ہے تو ایک دم سے آپ نے وہ کھانا بند کر دیا۔ اچھا، دیکھیں جو اور جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں یہ ہمارے لیے تو ذکر اذکار ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اللہ کی کچھ ایسی مخلوق ہے جن کی یہ روزی روٹی ہے، جن کا یہ رزق ہے۔ تو آپ وہی مثال آ جاتی ہے کہ ایک دم 50 لوگوں کا آپ کھانا بند کر دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی تسبیح چھوڑنی بھی ہے تو جس سے آپ نے اجازت لی ہے اس سے اجازت لے کے چھوڑیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ رخسار بھائی، خواب میں شادی دیکھنا وہ اکثر یہاں پہ نگیٹ کیا جاتا ہے کہ شاید فوتگی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو یہ خواب میں شادی دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی خواب میں شادی دیکھتا ہے اور وہ صورتحال میں بیمار ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار شخص شادی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے یا کوئی اس طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پانی کا دیکھنا، دریا بہتے ہوئے دیکھنا، پانی رکا ہوا دیکھنا، پانی میں ڈوبتا ہوا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ 3-4 کیفیت آپ نے اکٹھی بتا دی ہیں۔ پانی کا چلتا دیکھنا، دریا کا بہتا دیکھنا رزق حلال کی فراوانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر پانی کا کلر صاف ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر وائٹ ہے پانی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا رزق عنایت فرمائیں گے۔ اور اس میں اگر آپ خود بھی تیر رہے ہیں جی ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وسیع عنایت فرمائیں گے۔ اگر آپ نیلا پانی دیکھتے ہیں تو یہ روحانیت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو انشاءاللہ روحانیت ملے گی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ گندا پانی دیکھتے ہیں تو وہ تو ہے ہی پھر نیگیٹو سورس اس کا وہی ہے۔ شیر کا دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں شیر کا آ جانا؟ اچھا، شیر کا آ جانا بالکل ایسے ہے، پہلے تو اس میں 2 چیزیں آپ کنفرم کر لیں کہ جو حلال جانور ہوتے ہیں، حلال جانور اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی اچھی علامات ہوتی ہیں۔ جب آپ حرام جانور اپنے خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی بد علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا جو سورس ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شیر کے حوالے سے، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، خون خوار سمجھا جاتا ہے، تو بعض اوقات اس کا مقصد اور اس کا یہ ہوتا ہے، جو لوگ نادیلی شریف پڑھتے ہیں
اس کو کامیابی کی علامت یہ ہوتی ہے اپنے وظیفے میں عمل میں کہ ان کو شیر سے ملاقات ہوتی ہے، شیر کو وہ خواب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مولا کا اس کی نسبت شیر خدا، حضرت شیر خدا سے سمجھدار۔ اور بعض اوقات جو لوگ نادی علی شریف نہیں پڑھ رہے اور وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ شیر کے ساتھ ہیں اور اچھے موڈ میں ہیں اور وہ اس کو کچھ کہہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حاکم وقت کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی۔ چھوٹے بچوں کا دیکھنا کیسا ہے خواب میں؟ اب اس میں بھی مختلف کیفیات ہیں، اب اس صرف چھوٹے بچوں کے اوپر ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ فار ایگزامپل کوئی چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے رونا اور اس طرح کا کرنا وہ پھر کسی آفت کی یا مشکل کی نشانی ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اپنے والدان کے ساتھ لاڈ پیار کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہنستا مسکراتا گرانے کی طرف نشانی ہے۔